اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے خوشنود امام زمانہ بآواز بلند نعرے سلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خاندان فاطمہ زہرا کی عظمت و طہارت پر بآواز بلند نعرے سلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کائنات میں جہاں جہاں بھی شیان حیدر کرار ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے بآواز بلند نعرے سلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد حسن والحسین ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والقول الحق بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ہر علی کے دوست کو سلامت رکھے. پروردگار عالم نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا. آخر میں اس نے آخری نبی کو بھیجا. دین مشکل میں تھا اس لیے اس نے 12 مشکل کشا کو ساتھ میں بھیج دیا. دین جید میں تھا اس لیے اس نے 12 سید کو ساتھ میں بھیج دیا. دین ایمان پر تھا اس لیے اس نے 12 کل ایمان کو ساتھ میں بھیج دیا. تو یہ جتنا بھی مصطفیٰ کا دین ہے نا اس میں اللہ نے 12 وارث بنائے ہیں اور ان 12 وارث کی سرداری جناب ابو طالب کے بیٹے جناب علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں رکھی ہے. دین جس ہستی کے ساتھ جڑ جائے اس بادشاہ کا نام علی ہے. جس کے پاس جتنے زیادہ کمالات ہوتے ہیں اتنی ہی اس سے حسد زیادہ ہوتی ہے, اتنی ہی اس سے مخالفت زیادہ ہوتی ہے. امیر المومنین, کائنات کا ہادی, دائرین کا بادشاہ, وارث منبر رسول, زوجہ بطول, نفس پیغمبر, والد شبیر و شبر, اللہ نے جتنی فضیلتیں میرے بادشاہ کو عطا کری ہے اتنے پورے کائنات میں کسی اور کو عطا نہ ہو سکتی. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی, اللہ نے 6 فضیلتیں خلق کی ہیں جن میں سے 3 فضیلتیں آپ کی ہیں اور 3 فضیلتیں میری ہیں. 3 فضیلتیں جو آپ کی ہیں وہ ہیں جو اللہ نے محمد کو بھی عطا نہیں کی, اور 3 فضیلتیں میری ہیں ان میں آپ برابر کے شریک ہیں. مولا علی رسول خدا کے قدموں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, پہلے وہ 3 فضیلتیں بتائیے جو اللہ نے آپ کو عطا کری اور اس میں مجھے بھی شریک رکھا. رسول خدا کہتے یا علی, اللہ نے مجھے کوثر بنایا, ساقی کوثر تم ہو. پھر فرماتے ہیں یا علی, اللہ نے مجھے علم بتایا, علم بردار تم ہو. پھر فرماتے ہیں یا علی, اللہ نے مجھے جنت و جہنم کا مالک بنایا, تقسیم کرنے والے تم ہو. اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں انتا قسیم و جنت و فنار, علی تم جنت و
जहन्नम के तकसीम करने वाले हो। हमारे 8वें इमाम से पूछा कि मौला इतनी बड़ी दुनिया में अकेले अली जन्नत और जहन्नम को कैसे तकसीम करेंगे। मौला मुझे ये हदीस समझ नहीं आई। मौला फरमाते हैं बैठ जा, तुझे एक और हदीस सुनाऊं। वो कहता है या मौला इरशाद फरमाइए। मौला कहते हैं कि मेरे नाना फरमाते हैं अली तेरी मोहब्बत ईमान है तो बुग़्ज़ मुनाफिकत। उसने कहा मौला ये हदीस तो बड़ी ही आसान है। मौला ने कहा तू अभी भी नहीं समझ पाया, जन्नत और जहन्नम तो कब का तकसीम हो चुकी है। कनीज़ान ज़हरा जन्नत में मोमिन जाएगा और जहन्नम में मुनाफिक जाएगा। हर दौर के मुनाफिक का नाम ही ज़िक्र अली है। अली का जिक्र नमाजों में आ जाए मुनाफिक जल जाता है, अली का जिक्र मजलिसों में आ जाए मुनाफिक जल जाता है, क्योंकि मोमिन और मुनाफिक की पहचान का नाम ही अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबू तालिब है। मौला अली फरमाते हैं या रसूलल्लाह अब वो 3 फजीलतें बताइए जो अल्लाह ने मुझे अता करी हैं और आपके फरमान से वो आपको भी अता नहीं की। रसूल खुदा मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि या अली अल्लाह ने तुझे मुझ जैसा ससुर अता करा। फिर फरमाते हैं या अली अल्लाह ने तुम्हें ज़हरा जैसी हम सफ़र अता करी। फिर फरमाते हैं या अली अल्लाह ने तुम्हें हसन और हुसैन जैसे बेटे अता करे। अली उस बादशाह का नाम है जो अंगूठी बेचे विलायत खरीद ले, नींद बेचे मर्जिया खरीद ले, जिसकी गुफ्तार का नाम कुरान हो, जिसे जिसने देखा खुदा समझा। हिजरत की बात आई बिस्तर पर अली को सुलाया, शादी की बात आई तारा अली के दरवाजे पर उतरा, भाई बनाने की बात आई बाजू अली का बुलंद किया, गदीर आया अली की विलायत का ऐलान हुआ। जलने वालों जला करो मेरे मौला से, इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है जलते हो क्यों अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। कनीज़ान ज़हरा दीन क्या है? दीन 5 चीज़ों का नाम है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अली की विलायत। एक शख्स ने हमारे 6ठे इमाम से पूछा कि मौला इन सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो मौला फरमाते हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी अली की विलायत। उस शख्स बहुत हैरान हुआ। उस शख्स ने कहा कि मौला नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये सब अल्लाह की तरफ से हैं, आपने इनको हल्के में रख के अली की विलायत को इतना ऊपर रख दिया। मौला कहते हैं बैठ जा, तुझे मैं बताता हूँ। नमाज सफ़र में नहीं पढ़ सकते, रोज़ा बीमारों पर माफ़ है, हज गरीबों पर वाजिब नहीं है, ज़कात गरीबों पर वाजिब नहीं है, लेकिन अली की विलायत वो है जो गरीब पर भी वाजिब है और अमीर पर भी वाजिब है। सलवात जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं, उसकी ना नमाज कबूल होती है ना हज कबूल होता है। मगर हाय अफसोस कि उन्हीं अली के बेटे के पास कफन नहीं था और बेटी के पास चादर नहीं थी। कायनात का सबसे शरीफ तरीन घराना कि जिसके साथ उम्मत ने जुल्म की इंतहा ही ख़त्म कर दी गई। कनीज़ान ज़हरा यहाँ पर कई लोग हैं जो इस शहर में रहते हैं और अगर किसी को दूसरे शहर में रहना पड़ जाए और खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाए ना, तो उसकी मैयत को यहीं ला कर दफनाया जाएगा, क्योंकि हर कब्रिस्तान में अपने अपने ख़ानदान की एक हद होती है। कनीज़ान ज़हरा मुझे ये बताइएगा कि अली के ख़ानदान का कब्रिस्तान कहाँ है? कुछ क़ब्रें ईरान में है, कुछ क़ब्रें इराक़ में है, कुछ क़ब्रें सऊदी अरब में है। अरे गुजरी तो शाम में जाकर आबाद हुई। हाय मेरी मासूम सकीना,
کیوں کہتے ہیں؟ ملک شام میں اس بی بی کی دو خبریں ہیں، ایک پڑھ لکھا ہے سکینہ، ایک پڑھ لکھا ہے رقیہ۔ کئی زائرین آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو بی بی رقیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو سکینہ کا معنی ہے سکون، رقیہ کا معنی ہے رقت۔ جب تک باپ کے سینے پر لپٹی سکینہ کہلاتی، باپ کے بعد اتنا روئی کہ شام والوں نے رقیہ نام رکھ دیا۔ ارے جب بی بی سکینہ کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے بی بی سکینہ کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، اتنا روئے کہ پوچھنے والے نے پوچھا مولا بیٹی ہوئی ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے بیٹی ہوئی ہے اس لیے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ عمر بہت چھوٹی ہے، ظلم بہت زیادہ ہے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ بی بی سکینہ کو زمین پر چلنے نہیں دیا جاتا تھا، کبھی مولا علی اکبر اٹھا لیتے تھے، کبھی مولا سجاد اٹھا لیتے تھے، سارا دن مولا عباس اٹھائے رہتے تھے۔ یہ بچی زمین پر کم چلی ہے، اپنے وارثوں کے گود میں زیادہ رہی۔ ارے جب بی بی سکینہ 1 سال کی تھی تو امام حسین انہیں کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک بار امام حسین نے فرمایا کہ سکینہ میرے نانا کا صحابی تھا، سکینہ اس کی 4 سال کی بیٹی تھی، مدینے والوں نے اسے مدینے سے باہر نکال دیا تھا۔ سکینہ وہ جنگلوں میں رہتا تھا، جنگل کے پیڑ کے پتے کھا کر زندہ رہتا تھا، مگر ہائے افسوس کہ ظالموں نے ان پیڑ کے پتوں پر بھی زہر لگا دیا۔ ارے ابو ذر نے جیسے ان پتوں کو کھایا، ابو ذر کا کلیجہ کٹ کٹ کے منہ سے گرنے لگا۔ معصوم سکینہ پوچھتی ہے اے بابا پھر کیا ہوا؟ امام کہتے ہیں سکینہ ابو ذر کی جان نکل گئی۔ معصوم سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا ابو ذر کی 4 سال کی یتیمہ کا کیا ہوا؟ ارے امام کہتے ہیں وہ جنگلوں میں پھرتی تھی اور جو کوئی بھی گزرتا تھا اس سے کہتی تھی اے لوگوں رسول کا صحابی مارا گیا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہ رہا۔ شبیر کی بچپن کی کہانی سکینہ کو اس وقت یاد آئی جب 10ویں محرم کا دن تھا، امام حسین پر حملے ہو رہے تھے، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر مارے جا رہا تھا۔ ارے بی بی سکینہ نے یہ منظر دیکھا، پھوپھی سے اجازت لی، فوجیوں کے بیچ میں بابا کرتے آگے بڑھ رہی ہیں۔ ارے ایک شامی نظر آیا، کہا اے
سوتی ہوں. امام کہتے ہیں سکینہ آج سے ترتیب بدل گئی ہے. سکینہ آج سے اصغر میرے پاس سویا کرے گا. سکینہ تم اماں کے پاس سو جایا کرنا. ارے معصوم سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بابا اے بابا مجھے شام نہ جانے دے. بابا مجھے کربلا میں رہنے دیے. ارے ماں کہتے ہیں سکینہ کربلا میں رہ کر کیا کرو گی میری بچی. بی بی سکینہ کہتی ہے بابا یاد کریے آپ نے مجھے بچپن میں کہانی سنائی تھی نا. بابا ابو ذر کی بیٹی تھی جنگلوں میں پھرتی تھی. بابا میں آپ کی بیٹی ہوں. میں بھی کربلا کے جنگلوں میں پھروں گی. سر پر خاک ڈالوں گی اور جو کوئی بھی گزرے گا اس سے کہوں گی اے لوگوں رسول کا نوازا مارا گیا. کوئی غسل و کفن دینے والا نہ تھا. ہائے میں یتیم ہو گئی. اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالم.